چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 39, 40 اور 41. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. اب آپ دیکھیں دوبارہ سے کیا کانفیڈنٹ بیہیویئر اس کے ساتھی کا باغ والے کا سامنے آ رہا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ جیسے ایک انسان یوں سمجھے کہ اس کی کوئی ایک بہت امیر ایک کوئی آدمی ہے تو اس کی بہت ہی کوئی امیر کبیر کوئی اس کا فرینڈ ہے جو وہ اس کو سیر کرا رہا ہے، یا ہم سمجھیں کہ ہماری کوئی بہت امیر کوئی فرینڈ ہے اور اس کا 4,000 اور 5,000 گز کا گھر ہے، اس میں اپنے لون کی سیر کرا رہی ہے. تو جب ایسے معاملے میں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اتنے گٹس ہونا، اتنا اعتماد ہونا کہ انسان ایمان کی طرف کسی کو دعوت دے اور اس کی غلطی کی اصلاح کروائے، یہ ریئرلی کوئی لوگ ایسے ہمیں نظر آئیں گے. ورنہ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ بھی. مردوں کا اپنا امپریس ہونے کا معاملہ ہوتا ہے کہ اچھا واؤ اتنی ملٹی نیشنل میں اتنی بڑی جاب، ایسا ہوتا ہے نا، یا فلاں اتنا بڑا بزنس مین، فلاں چیز کا ان کا بزنس، تو وہ اس طرح امپریس ہو جاتے ہیں کہ ان کی زبان نہیں کھلتی. تو ہمارا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں اور کوئی بہت یعنی وہاں جا کے پتہ چلے کہ بھئی بہت محلوں جیسا گھر ہے، تو عورتیں تو خاص طور پہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں. بالکل ہی وہاں جا کے ان کو چپ لگ جاتی ہے اور اپنے آپ کو وہ کسی قابل بھی نہیں سمجھتی، چاہے وہ پڑھی لکھی ہوں، چاہے ان کو دین کی سمجھ ہو، چاہے وہ اور ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوں، وہ وہی تعزز جو ہم نے کل بات کی تھی نا اس کا شکار ہو جاتی ہیں. اور جو کچھ جو ان کو نظر آتا ہے جو دنیا کا دجل ہے، تو گاڑی میں بیٹھتی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سوائے ان باتوں کے کہ ان کا گھر دیکھا تھا اور ان کا لون دیکھا تھا اور ان کے کپڑے دیکھے تھے، اتنا زیادہ امپریس ہو کے یہ باتیں زیادہ لوگ کرتے ہیں. دین کی طرف اور حق کی طرف دعوت دینا یہ تو مشکل ہی ہے کہ کوئی کہے کہ یہ آپ کے یہاں بت کیوں رکھے ہوئے ہیں، یا آپ کے یہاں نیوڈ اسٹیچوز نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گھر فرشتے نہیں آئیں گے، یا یہ کہ آپ کے گھر میں کتا گھوم رہا ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی ایز اے گارڈ ڈاگ تو ٹھیک ہے، یا یہ کہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ کا یہ کہنا کہ بھئی مغرب کی نماز ہو رہی ہے پلیز چلیے آئیے ہم سب نماز پڑھ لیں. مشکل ہی ہے، مشکل ہے کہ اتنی عمارت دے کے کسی کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کا تقوی اور یہ چیز رہے. اللہ ماشاء اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی. تو بہرحال یہاں پہ جو عام طور پہ ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں ملانا. مثال کے طور پہ اتنے بڑے بزنس مین کے ساتھ بیٹھ کے اگر کوئی ایک انسان نماز بھی پڑھا، بعض دفعہ آپ مردوں کو دیکھیں کہ ایسے وہ نماز اپنی پڑھتے ہوں لیکن اگر کچھ ایسی کمپنی میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو نماز بھی چھوڑ دیں گے، کہیں گے ان کے سامنے شرم آ رہی تھی. کیسے کہتے؟ بیوی اگر پوچھے گاڑی میں کہ بھئی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو کیا کہتے ہیں کہ شرم آ رہی تھی ان سے، جا نماز کیسے مانگتے کیونکہ وہ نہیں پڑھ رہے تھے. ویسے پڑھتے ہیں اپنے گھر میں، یا آپ نے عام طور پہ مردوں کو دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ کیونکہ انہوں نے نہیں کہا تو اب ہم کیسے کہیں، ہمیں تو شرم آ رہی. یا مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں تو اگر کسی کے گھر گئے کیونکہ وہ مسجد میں نہیں پڑھ رہا تو کیسے ان کو کہیں کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں، وہ کہیں گے کیا مولوی، آپ مولوی ہیں کیا، ہاں آپ کیا مولوی ہیں کیا وہاں جا رہے ہیں، یا ہنسیں گے. تو کیا کرتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. یا عورتیں ہیں تو وہ پارٹی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ 6-7 عورتیں ہیں اور عین مغرب کے بعد بعض دفعہ آپ دیکھیں اسنیکس لگائے جاتے ہیں یا ٹی سرو کی جاتی ہے، جیسے نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آرام سے کھاؤ پیو، اس کے بعد پھر ہو تو کسی کو پڑھنا ہو تو پڑھ لے. تو اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک شرما حضوری میں، یا آپ اس کو رادر یہی کہہ لیجئے کہ ویک ایمان کی نشانی ہے کہ اس میں نماز کے لیے نگلیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو کیا ہو گیا، ایک وقت کی نہیں پڑھے، گھر جا کے عشاء کی تو پڑھ لوں گی نا، کیا ہو گیا. تو یہی والی جہاں ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر زبردست امیزنگ ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ کیا اس کا کیریکٹر تھا کہ جو ایگزیکٹلی جو بات تھی اس سامنے اس کے کر دی اور کہا
کہ یہ تم جو اتنا ایروگنس کا شکار ہو، تو پہلی جو تم نے غلطی کی وہ تو یہ کہ جب تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی، سب سے پہلے تو تمہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، ماشاء اللہ قوت الا باللہ. پہلے تو تم یہ بات کہتے. تم نے تو بگننگ میں یعنی وہ بڑے اپنی اس کے اوپر اپنا ایک روب اور ایروگنس کا اظہار کر رہا تھا، اس نے اس کو نیچا دکھا دیا اللہ کی نظر میں کہ تم اپنے کو اتنی بڑی چیز سمجھ رہے ہو، تم اللہ کے سامنے کیا تمہاری حیثیت ہے. تم نے تو ماشاءاللہ تک تو زبان سے نکالا نہیں. یہ تمہارا دینی علم ہے. مراد یہ کہ یہ تم اللہ کے ساتھ یا تمہارا تعلق ہے، یہی تعلق رکھتے ہو تم کہ زبان سے تمہیں ماشاءاللہ یا الحمدللہ یا سبحان اللہ تک نہیں نکلتا تمہیں، کہ اپنی چیزیں دیکھ کے کم سے کم اللہ ہی کا سبحان اللہ ہی کہہ دیتے، ماشاءاللہ کہہ لیتے. تو بہرحال یہاں پر یہ بات ہوئی. اس کے بعد پھر کہا کہ اچھا تم مجھے اگر مال اور اولاد میں کمتر سمجھ رہے ہو تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اچھا مجھے کبھی باغ دے دے. میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. ٹھیک ہے آج میں امیر نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آئی ایم کنٹینٹڈ، میں قناعت پسند ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے میں خوش ہوں. لیکن مجھے اللہ سے امید ہے، ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ مجھے تم سے اچھا بھی باغ دینے پر قادر ہے، دے بھی دے گا مجھے. اللہ سے کوئی کمپلین نہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایک آپ اس کی پرسنالٹی دیکھیے، کتنی روبدار پرسنالٹی سامنے آ رہی ہے کہ باغ والے کی امپورٹنس ہمارے سامنے ختم ہو گئی جس طرح وہ بات کر رہا ہے. اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے، یعنی مراد یہ ہے کہ اور اللہ تو ہر چیز کرنے پر قادر ہے. آج اگر تم اتنے امیر ہو تو تم نے کیا سمجھا کہ مرتے دم تک تمہاری یہ عمارت اور یہ پیسہ اور یہ اسٹیٹس اور یہ شہرت قائم رہے گی؟ اگر اللہ کوئی آزمائش ڈالنا چاہے تم پر تو آج تمہارا یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر تکبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کیا زبردست بات یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے. اور ایک اور بات آپ دیکھیے کہ اس کا غریب ساتھی اس سے بالکل بھی اپولوجیٹک انداز میں بات نہیں کر رہا ہے کہ اس کی دولت سے متاثر ہو کے. ایک اور جو ہمارے ہاں بات پائی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ان کے پاس دولت بہت ہے نا، کوئی فائدہ اٹھاؤ. مثال کے طور پہ مرد ہیں تو کہتے ہیں کہ تھوڑی ان کی آگے فلیٹرنگ کرو، چاپلوسی کرو، شاید کوئی اچھی جاب دلا دیں، شاید ہمارے فلاں بھتیجے کو رشتہ دار کو کوئی فیکٹری میں لگوا دیں. یہاں آپ اس کو دیکھیے کہ وہ حق بات کر رہا ہے اور اتنی اس کی عمارت اور اتنے پیسے کے باوجود یہ نہیں کہہ رہا اچھا تو کچھ تھوڑی میری بھی مدد کر دو، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے. نور امپریس، نہ یہ کہ اس کو کوئی غرض ہے. بے غرض آدمی ہے، بالکل بے غرضی سے وہ اس کی آخرت کی فکر کر رہا ہے، اپنے لیے اس کو کچھ نہیں چاہیے. یا یہ کہے کہ اچھا اتنی بڑی فیکٹری یا اتنا بڑا باغ، اتنے کام پہ لوگ لگے، میرے بیٹے کو بھی کوئی چھوٹے موٹے کام پہ لگا دو، کوئی 4 پیسے ہی میرے گھر آ جائیں. ایک انداز ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اور یہ بڑی عام سی ہماری پریکٹس ہے معاشرے میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ غریب ہے ویسے لیکن دینے والا ہے، بہترین مشورہ اپنے دوست کو دے رہا ہے، بہترین نصیحت ہے، بہترین پیغام ہے جو اپنے دوست کو پہنچا رہا ہے. اور دوسرا اس کا باغ والا جس کا واقعہ ہے وہ کہنے کو تو امیر ہے لیکن دل کا بہت غریب ہے. ایک تو ایروگنس ہے، دوسرے اپنی تعریف چاہ رہا ہے، اپنی بڑائی چاہ رہا ہے. یعنی بدلے میں وہ اپنے غریب فرینڈ سے کیا چاہ رہا تھا کہ اس کا فرینڈ وہ امپریس ہو کے اس کی تعریفیں کرے اور کہے کہ اوف آپ کیا چیز ہیں اور آپ کی کیا بات ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی شو کرے کہ میں تو واقعی آپ کے آگے اتنا غریب، میری تو کوئی کچھ نہیں، نہ میرے پاس باغ نہ کچھ، آپ ہی کچھ مجھے دے دیں تو شاید میری کچھ دنیا بن جائے. یہی ہے ہمارا معاملہ دنیا میں. اللہ سے ہم نہیں مانگتے، لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگوں سے توقع رکھتے ہیں اور پھر مایوس ہوتے ہیں لوگ کیا کسی کو دیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ غریب ضرور ہے مگر اس کی نگاہیں دنیا پہ نہیں جھکی ہوئی ہیں نا، اونچی نگاہ ہے اس کی. کہاں پر ہے؟ آخرت پہ، جو کہ نظر نہیں آ رہی، سطحی نگاہ نہیں ہے اس کی. اور اس کو فکر یہ ہے، اتنی سنسیریٹی اپنے فرینڈ کے ساتھ ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو اس نے کہا کہ میرے دوست تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ اب مجھے تمہاری فکر پڑ گئی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سارا مال اسباب تباہ ہو جائے کیونکہ تم نے اپنی نعمت پہ ماشاءاللہ نہیں کہا. بالکل آپ ایسی سمجھیں جو ہم نے کل آیت پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ نہ کہو. اب یہاں پہ ایک اور نصیحت کی جا رہی کہ جب تمہیں کوئی اچھی چیز نظر آئے، کوئی خوبصورت چیز نظر آئے تو تم ماشاءاللہ کہو. اگر تم نے نہیں کہی تو تمہاری اس چیز کو نظر لگ سکتی ہے، وہ چیز ختم ہو سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے. تو اس سے اس کی سنسیریٹی نظر آ رہی ہے اتنی زیادہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر نعمت کو ماشاءاللہ کہنے کا مطلب ہے اللہ سے جوڑ دینا، سارا کریڈٹ اللہ کو دے دینا کہ اللہ تعالیٰ تیری ہی تعریف ہے کہ یہ چیز ہمیں نصیب ہوئی.
تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فرینڈ کی آپ ایک اور کوالٹی یہاں پر دیکھیں, آخری بس اس بات کے ساتھ اینڈ کریں گے کہ اس نے اپنے فرینڈ باغ والے کے تکبر کا برا نہیں مانا, اس کے آگے تواضع اختیار کی. کل آپ نے تواضع پڑھا ہے نا, یہ ہے تواضع کی پکچر. آلدو وہ اتنا تکبر کر رہا تھا, اس کو بھی بدلے میں تکبر کرنا چاہیے تھا, کر سکتا تھا وہ, لیکن اس نے تکبر نہیں کیا. ہی واز سو سنسیئر ٹو ہز فرینڈ کہ اس نے ہدایت کا راستہ اس کو دکھاتا رہا. دیکھو تم نے یہ غلط کیا, تم نے ماشاءاللہ نہیں کہا, دیکھو تم نے کفر کیا, تم نے قیامت کا انکار کیا, تم نے اچھا کام نہیں کیا, تم نے ماشاءاللہ نہیں کیا, مجھے تمہاری فکر پڑ گئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کے تمہاری ساری یہ دولت اور یہ تمام چیزوں کو ختم کر دے. چلے ہم یہی بیچ میں نہ روکنا آیت کو بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک اس کو کمپلیٹ کریں گے اس آیت کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.